باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے وہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہی آتا ہے۔ جب انسان کا مقرر کردہ وقت پورا ہو جاتا ہے تو اسے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لیے اس دنیاوی زندگی کو دار عمل بنایا ہے، یعنی جو انسان اس دنیا کے اندر جیسا عمل کرے گا مرنے کے بعد اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ مرنے کے بعد ہر ایک انسان کو آخرت کی سب سے پہلی منزل یعنی اپنی قبر میں جانا پڑتا ہے، اور جیسا کہ ہم سبھی یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ قبر انسان کی آخرت کی جانب جانے والے راستے کی وہ پہلی منزل ہے کہ جس میں مرنے والے انسان کے حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور یہ حساب و کتاب بھی ہر انسان سے اس کے مطابق ہی لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اچھا اور نیک انسان ہو تو اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ پیش آتا ہے، جبکہ برے انسان کے ساتھ سختی اور بے رحمی والا معاملہ پیش آتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر میں انسانوں کا حساب و کتاب لینے والے فرشتے یعنی منکر اور نکیر کون ہے، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ فرشتے قبر کے اندر کون کون سے سوالات کرتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کو دفن کرنے کی کتنی دیر کے بعد منکر اور نکیر اس قبر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص نیک اور پرہیزگار ہو تو منکر اور نکیر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، لیکن اگر مرنے والا شخص بد کردار اور برا ہو تو پھر منکر اور نکیر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ معزز ناظرین، ویسے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے اور ان کے ذمہ مختلف امور کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ہر ایک فرشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے اپنے امور سر انجام دیتا ہے، لیکن اپنے بے شمار فرشتوں کو بڑی قوت اور طاقت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دو ایسے خطرناک فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا کہ جن کو منکر اور نکیر یعنی نکیرین اور عرف عام میں قبر کے فرشتے بھی کہا جاتا ہے۔ جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے تبھی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان دونوں فرشتوں کو یہ کام دیا ہے کہ وہ مرنے والے انسانوں سے سوال و جواب کریں گے۔ لہذا جب کوئی انسان مرتا ہے تو اس کے ورثہ اس کے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، اور دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ کو یہ مرنے والا شخص سن رہا ہوتا ہے۔ ابھی اس کے ورثہ میت کو دفن کر کے قبر سے کچھ دور جانے ہی لگتے ہیں کہ یہ دو خوفناک فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ جان لیجئے کہ یہ دونوں فرشتے ہر انسان کے عمل کے مطابق ہی اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر مرنے والا شخص نیک تھا تو یہ دونوں فرشتے خوبصورت اور نورانی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص گناہگار ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان ہوتا ہے تو یہ دونوں فرشتے انتہائی خوفناک شکل میں ظاہر ہوتے ہیں جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میت قبر کے اندر دفن کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس دو نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے اس مرنے والے شخص سے سوال کرتے ہیں، من رب کا، یعنی تیرا رب کون ہے؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ اور اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ اس کے بعد ہمارے آقا اور سردار جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ اس کو دکھایا جاتا ہے اور اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، لیکن ایک دوسری روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ من نبیو کا، یعنی تیرا نبی کون تھا؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہوگا تو وہی جواب دے گا کہ جس طرح سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس دنیا کے اندر محبت کیا کرتا تھا، اور وہ جواب دیتا ہے کہ میرے پیارے نبی اور پیشوا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ اس سوال کے بارے میں ہمارے علماء کرام کا کہنا ہے
کہ قبر کے اندر نبی علیہ السلام کی پہچان اسی انسان کو نصیب ہوگی جو اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا۔ لہٰذا وہی شخص قبر کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان سکے گا، جو دنیا میں آپ کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرتا تھا، جبکہ جو شخص اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتا تھا، وہ قبر میں ہرگز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پہچان نہ سکے گا۔ لہٰذا جب یہ دونوں فرشتے مرنے والے سے قبر کے اندر یہ تینوں سوال کر لیتے ہیں اور یہ شخص ٹھیک ٹھاک جواب دے دیتا ہے، تو اس کے بعد منکر اور نکیر مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ ہم کو معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا، اور اس کے بعد اس نیک انسان کو قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کی اندر جنت کی کھڑکی کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ایسے انسان کی قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے، اور منکر اور نکیر ایسے شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو، جبکہ وہ نیک انسان منکر اور نکیر سے کہتا ہے کہ میں اس وقت اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کے بارے میں بتا سکوں۔ یہ سن کر ان دونوں فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس انسان سے کہتا ہے کہ نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے انسان کی طرح سے سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے، جس کا تو پسندیدہ ہے۔ پیارے دوستو، آپ یہ بھی جان لیجئے کہ اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک اور گناہ گار ہو تو منکر اور نکیر فرشتے اس کے معاملے میں اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں، اور اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون سا ہے، اور تیرا نبی کون ہے۔ تو مرنے والا کافر، مشرک یا گناہ گار شخص ان تینوں سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم جو باتیں مجھ سے پوچھ رہے ہو میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ اور فرشتے یہ سن کر اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہی تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو آپس میں مل جا، اور زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ زمین کے دائیں اور بائیں کے دونوں اطراف آپس میں مل جاتے ہیں، اور اس شخص کی پسلیاں ٹوٹ کر آپس میں مل جاتی ہے۔ پھر ایسے شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ ہائے خرابی ایسے انسان پر کہ جس پر قبر میں ہی اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ منکر اور نکیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ تو اس کے بارے میں حدیث مبارک میں آتا ہے کہ منکر اور نکیر 2 بڑے قد آور فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے، اور ان دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی اور دیگ کی طرح ہیں جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہے، اور ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں۔ اپنے انہی دانتوں کے ذریعے سے زمین کو چیرتے ہوئے یہ دونوں قبر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر زمین پر بسنے والے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اس کا اٹھا نہ سکیں گے۔ جب یہ ہتھوڑا کسی گناہ گار کو مارا جائے گا تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب یہ ہتھوڑا کسی انسان کو پڑے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس منزل میں نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص قبر کی منزل میں نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور جنت میں آپ کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔